يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اور ڈرو تم اس دن سے جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور لوگوں پر ظلم قطعا نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والوں سے خطاب جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہے کہ اس دن سے ڈرتے رہو ہمیشہ جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ ایمان کے 6 بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو قیامت کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اس دن کا 50,000 سال کے برابر لمبا ہونا، انسانوں کا لباس اور ختنے کے بغیر اور پاؤں میں جوتوں کے بغیر میدان محشر میں موجود ہونا، سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا، اللہ تعالیٰ کا انصاف کا ترازو نصب کرنا جس کے 2 پلڑے ہیں، ایک نیکیوں والا ایک برائیوں والا، اور پھر ایک ایک بندے کا اکیلے کسی ترجمان اور وکیل کے بغیر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، سب انسانوں کے اعمال کا حساب ہونا، اور اللہ کے لیے اکیلے کے لیے انسانوں کا حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم خود ہی حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ سریع الحساب، وہ بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا، اور پھر اعمال حقیقت میں ترازو میں رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کا وزن بالکل حق ہے، سچ ہے، ضرور وزن ہوگا۔ تو ایمان والے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی سب کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان،
اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 کی 6 چیزیں کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اگر ایک کڑی بھی درمیان سے رہ گئی تو باقی ساری کی ساری بیکار ہے۔ تو مومن بنتا ہی تب ہے، خطاب ایمان والوں سے ہے، مومن بنتا ہی تب ہے، بلکہ مزید آگے تھوڑا سوچیں اس پر کہ ایمان اور کفر کی زندگی کے درمیان جو چیزیں فرق کرنے والی ہیں، بنیادی چیزیں فرق کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ مومن قیامت کے حساب کتاب پر، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان و یقین رکھتا ہے، اور کافر کو قیامت کے قائم ہونے پر یقین نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ اللہ نے حساب لینا ہے، پل پل کا حساب لینا ہے، اس احساس کے ساتھ مسلمان زندہ رہتا ہے۔ ذرا ہم سوچیں اور غور تو کریں، ہم میں سے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس احساس کے ساتھ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ جتنے گپلے ہیں زندگیوں میں، دھوکہ دہی ہے دوسروں کے ساتھ، ناجائز قبضے ہیں زمینوں پر، یہ وراثتوں کے ڈکار ہیں جو مارے جا رہے ہیں، یہ کس بنا پر ہیں؟ جھوٹی دستاویزات تیار کر کے، جھوٹے گواہ لا کے عدالتوں میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں، گواہیاں بکتی ہیں، انصاف بکتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پر جنہیں ایمان اور یقین ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ عمر فاروق رات کو سوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو روزانہ رات کو کہتے ہیں کہ عمر تو امیر المومنین بنا پھرتا ہے، مسلمانوں کا حکمران اور سربراہ بنا پھرتا ہے، جب اللہ کے ہاں حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے نا تو پتہ چل جائے گا تمہیں۔ ان کو غسل دینے والے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پشت پر کچھ ضربوں کے نشان نظر آتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جو چھڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور جس چھڑی سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، اس کا روب ایسا اللہ نے ڈال دیا تھا۔ اور وہ سفیر جو ملنے کے لیے آیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب گھر سے باہر کسی ویرانے میں اکیلے اینٹ کا سرہانہ بنائے ہوئے سوئے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا تھا کہ عمر عدلتا، تو نے لوگوں میں عدل کیا تھا، فامنتا، تمہیں امن ملا، تمہارے خوف اللہ نے دور کر دیے، فنمتا، اور تم سکون کی نیند سوئے ہوئے ہو۔ وہ چھڑی جس سے لوگ کانپا کرتے تھے اور جس کا اثر کیسر و کسریٰ پہ ایسا تھا جیسے گرز کا اثر ہوتا ہے، وہ چھڑی اپنی کمر پر چلایا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہو، بنے کیا پھرتے ہو؟ جب حساب دینا پڑے گا نا پوری قوم کا، امت کا، تو پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کا واقعہ ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق خود حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ جب اس چرواہے سے کہا کہ بکری بیچ دو، پیسے گھر لے جانا، مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، وہ اللہ اللہ یا عین اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ کہتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف دوڑ جاتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مومن تو وہ تو صبح اٹھتے ہی اس احساس کے ساتھ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، میں تو موت کے منہ میں جا چکا تھا، اللہ نے وہاں سے نکال کے مجھے پھر زندہ کر دیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور بالآخر لوٹ کے اسی کے پاس جا رہا ہے۔ کہ مومن کا روزانہ کا یہ سبق ہے کہ نہیں ہے؟ مومن یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے موت کے منہ سے نکال کے مجھے پھر زندہ کر کے کھڑا کر دیا ہے، لیکن میں نے لوٹ کے تو تیرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ روزانہ اس سبق کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے
تو اس سبق کو دہرانے کے ساتھ کھلتی ہے۔ بتائیں کتنے لوگ یہ سبق روزانہ پڑھتے ہیں؟ ذرا صبح بتائیں، ذرا صبح یہ دعا کون کون پڑھتا ہے صبح؟ کوئی بات نہیں، خطیب خود خطبے کے دوران کوئی بات پوچھے جواب دیا جا سکتا ہے، خود نہیں بات کرنے۔ یہ صبح دعا کون کون پڑھتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، صبح کون کون اس دعا کے ساتھ جاگتا ہے؟ کتنا فرق! اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور نہیں یاد تو یاد کر لیں یہ دعا، اٹھائیے حصن المسلم، اٹھائیے پیارے اسکول کی پہلی دعائیں، یہ دعا یاد کریں۔ صبح جاگے تو اونچی آواز سے دعا پڑھے، بچے بھی سن لیں، بچوں کو بھی یاد ہو جائے۔ یاد نہیں ہے تو اٹھ کے صبح، یاد نہیں ہوتی تو اس کا یہ طریقہ بھی ہے، اپنے سرہانے کے پاس پیارے رسول کی پہلی دعائیں رکھ لیں، یا کسی کاغذ پہ پرچی پہ دعا لکھ کے اپنے سرہانے رکھ لیں، جیب میں ڈال لیں، صبح اٹھے پرچی نکالیں، اوپر سے دیکھ کے دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی باتیں ہم کرتے ہیں، یار ابھی کل ملاقات ہوئی تھی، صبح ملے تھے، شام کو ملے تھے، پچھلے جمعے ملے تھے، اور ابھی مجھے جمعے سے پہلے یاد آ رہا تھا، پچھلے جمعے ہمارے ایک دوست قریبی ہنس مکھ بڑے مرنج طبیعت کے مالک شمس الحق صاحب اس جگہ پر بیٹھے جمعہ پڑھ رہے تھے، یہ جہاں بھائی سعید صاحب بیٹھے کرسی پہ بیٹھے تھے پچھلے جمعے۔ وہ دن گزرا ہے، رات پیغام اجل آ گیا، اگلی صبح فون آیا کہ شمس الحق صاحب وفات پا گئے۔ میں جمعے کے بعد جلدی میں تھا، ملاقات نہیں کر سکا، جلدی نکل گیا تھا، ورنہ ملاقات ہوتی ہے، وہ ملاقات کیے بغیر نہیں جاتے۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ جمعے کے دن سب سے آخر میں جانے والے نمازیوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس دن وہ بھی جلدی چلے گئے، پھر میں نکل گیا وہ بھی جلدی نکل گئے۔ یہ ہم قصے اور واقعے بیان کرتے ہیں، سب نے چلے جانا ہے۔ اس سبق کو صبح اٹھتے ہوئے زبان سے دہرایا کریے، یہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور دماغ میں ڈال کے پڑھیے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ لوٹ کے اللہ تیرے پاس آنا ہے۔ اور رات کو سوتے وقت بھی یہی سبق، سوتے ٹائم آخری سبق بھی یہی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا۔ یا اور دعائیں بھی ایک دو حدیث میں ثابت ہے، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے حکم کے مطابق ہی، اگر حکم ہو گیا تو زندہ ہو جاؤں گا۔ یا یہ الفاظ ایک دعا کے اندر، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو اس بستر پر لٹا رہا ہوں، رکھ رہا ہوں، وبک ارفعہ، اور تیرے حکم کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا صبح۔ ان امسکت نفسی، اے اللہ اگر اس دوران تیرا پیغام آ گیا، اجل آ گئی، اگر تو نے میری جان قبض کر لی، روک لیا مجھے اپنے پاس، فرحمہا، تو یا اللہ پھر اس پہ رحم کرنا، پھر اس پہ رحم کرنا، تجھ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے اسے چھوڑ دیا جاگنے کے لیے، فَاحْفَظْهَا، تو یا اللہ پھر اس کی حفاظت کرنا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس ہفتے کے اندر اندر یہ دعا یاد کر لیں۔ اگر یہ فکر ہے کہ مرنا ہے، موت کی فکر ہے کہ جانا ہے اللہ کے پاس، یہ سبق صبح و شام یاد کریں، اس کو یاد کر کے اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مومن کا تو کوئی دن بھی اس سبق کو یاد کرنے، دہرانے اور اس اللہ کے حضور پیش ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے بغیر گزرتا ہی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم کتنی دفعہ یہ سبق یاد کرتے ہیں؟ یہ جتنی بھی بے اعتدالی ہے، جتنے بھی معاملات میں خرابی ہے، وہ اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، یہ اللہ کے بندوں کے معاملے دو ہی ہیں، یا معاملہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے، یا معاملہ بندے کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملات میں خرابی کی وجہ بھی جتنی خرابیاں ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، کوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑے ہوئے ہے، کوئی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کوئی وراثت دبا لیتا ہے، کوئی جھوٹے مقدمے لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ، کوئی جھوٹا گواہ بن کے کھڑا ہو رہا ہے، طرح طرح کی بے اعتدالیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور اگر یہ بات ہے بھی تو صرف زبان کی حد تک،
حلق سے اوپر ہے، الا من رحم ربی. تو اللہ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. آج ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے، آج ہمیں وہ جو بڑی پیشی اللہ کے ہاں وہ بھولی ہوئی ہے. بڑی پیشی اللہ کے ہاں. العرض الاکبر، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قیامت کے دن پر ایمان کا مطلب ہے کہ عملوں کا حساب ہوگا، عمل تولے جائیں گے، ترازو اوپر بھی اٹھیں گے، ترازو نیچے بھی گریں گے، اس پر ایمان ہے. اور عمر فاروق کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہا کرتے تھے، اور ایسی حکمت والی باتیں اللہ انہی کی زبان سے جاری کرواتا ہے جنہیں خود اللہ کے ہاں پیش ہونے کا یقین اور شعور موجود ہو. وہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود ہی کر لیا کرو دنیا میں، ورنہ قیامت کا حساب بڑا مہنگا پڑے گا. کبھی بیٹھ کے خود پوچھا کریں اپنے آپ کو. پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا ایک خطبے کے اندر کہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کریں، خلوت میں بیٹھا کریں، اور اس بیٹھک میں کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. ذرا اپنے آپ کو جو جوڑا کریں، اپنے معاملات کو پوچھا کریں اپنے آپ کو کہ کہاں کھڑے ہو تم. جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں ذرا تولا کریں اپنے آپ کو. پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ظلم کیا ہوگا کسی پر، صرف ایک ظلم، قیامت کے دن کئی تاریکیاں اور اندھیرے بن کے انسان کے سامنے آئیں گے. اپنا حساب خود کریں، پوچھا کریں. دیکھیں مجمع میں کھڑے ہو کر نہیں جی میں بالکل سچا ہوں، رب نو جان دینی ہے جناب. اور خلوت میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پوچھا کرو کہ تمہیں اس کا احساس ہے؟ جو کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، جو رب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس میں کہاں کھڑے ہو؟ مجمع عام میں، ہجوم میں، جلوت میں یہ بات کہنی سب کے لیے بڑی آسان ہے. اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی نیکی، اپنی عدل اور انصاف پسندی کے غلغلے بلند کرنا سب کے سامنے، مجمع کے سامنے، یہ بڑا آسان ہے. ذرا اندر جا کے اپنے آپ سے پوچھا کرو، اپنے ضمیر سے. یہی کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنا حساب خود کر لو، قیامت کا حساب بڑا مہنگا پڑے گا. اور حقیقت یہی ہے، جو احتساب کی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنا حساب کرنے کا عادی ہوگا، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ قیامت کا حساب اللہ اس کا ضرور آسان کر دے گا. لیکن ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، ہمیں دوسروں میں کیڑے ڈالنے کی عادت. ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، فرصت ہی نہیں ہے. دوسروں کے بارے میں فتوے لگانا، حکم لگانا، ان کے عیب جوئی کرنا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ ٹائم ایسے مصروف ہیں، شیطان نے ایسا پریکھے میں ڈالا ہوا ہے، اس کام سے فرصت ملتی نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عیب جوئی میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ تمہیں کسی کی طرف دھیان کرنے کا موقع ہی نہ ملے. خود حساب کرو اپنا. اور مزید فرماتے ہیں وزنوا اعمالکم قبل ان توزن علیکم، اپنے عملوں کا وزن خود کیا کرو ورنہ قیامت کا وزن تمہارے خلاف پڑ سکتا ہے. خود اپنے عملوں کا وزن کرو، تولا کرو، عدل و انصاف اور ایمان و قرآن کے ترازو میں اپنے عمل بھی تولا کرو. اور پھر کہتے ہیں وہ جو العرض الاکبر ہے، بڑی پیشی اللہ کے ہاں ہونی ہے، اس پیشی کا بھی خیال رکھا کرو، اس سے ڈرا کرو. العرض الاکبر، بڑی پیشی. اور ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی سورہ الحاقہ کی، یومئذ تعرضون، اس دن تم سب کو اللہ کے ہاں پیش کر دیا جائے گا. وہ انکار کرنے والے جو دنیا میں انکار کرتے رہے کہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں، وہ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے، ان کو بھی پیش کر دیا جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، تمہارا کوئی ذرہ برابر بھی عمل ہوگا اللہ سے مخفی نہیں رہ سکے گا. تو اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے، اس دن سے ڈر جاؤ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ،
ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا، جو اس کی کمائی ہوگی، پونجی ہوگی، اس کے مطابق اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم کسی پر نہیں ہوگا کہ قصور ایک کا ہے دوسرے کے ذمہ ڈال دیا گیا، کیا کسی نے بھگتنا کسی اور کو پڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور نیکی کسی کی ہے کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے، وہ بیچارہ محروم رہ جائے، ساری زندگی ماتھے رگڑتا رہا، تو کسی اور کو اس کا اجر و ثواب مل جائے، ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کا احساس اور اس پر ایمان و یقین کی جو حقیقی کیفیات ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔